بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ تاریخ ہے۔ ربیع الاول کے اندر پیارے نبی آقا علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور آقا علیہ السلام کی اسی مہینے میں دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ آپ کا اسی مہینے کے اندر وصال ہوا۔ محترم ناظرین، آپ کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہوئے وہ انشاءاللہ شیئر کریں گے اس مہینے کے اندر، جس سے ہمیں فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے معجزات ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے۔ ان کا علم ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیا ہیں۔ انہی میں سے آج ابتدا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ قرآن کریم میں جہاں بہت سی پیشن گوئیاں ہیں، ان میں سے ایک مشہور پیشن گوئی وہ ہے جو صلح حدیبیہ کے سلسلے میں سورۃ فتح میں ذکر فرمائی ہے، اور ان کے تمام مسلمانوں کو جو حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ان سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا اور فرمایا، قرآن پاک کی آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا۔ ترجمہ یعنی روحانی برکتوں کے علاوہ ہم ان کو ایک فتح کی خبر دے رہے ہیں جو بہت نزدیک ان کو ملنے والی ہے، اور مال غنیمت کی کثرت اور ان کے حصول کی بھی ان کو خبر دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو ہمت افزائی فرمائی، ان کو اپنی رضامندی عطا فرمائی، اور ان کے دلوں کے خلوص کو ظاہر کر دیا، اور ان پر سکینہ یعنی روحانی تسکین نازل فرمائی، اور مکہ معظمہ سے بغیر عمرہ کیے واپس جانے پر ان کو بدلے میں ایک فتح کے قریب اور کثیر مال غنیمت سے ان کو مالا مال فرمایا۔ بہرحال جو اطلاعات دی تھی وہ پوری ہوئی، چنانچہ مسلمانوں نے تھوڑے ہی دنوں میں خیبر کو فتح کیا، اور اس کے ساتوں قلعے قبضے میں آئے۔ بہت سے باغات بھی بطور فیہ حاصل ہوئے، جن کے انہی باغات میں باغ فدق بھی تھا، جس کی آمدنی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کے سالانہ اخراجات اور باقی فقراء بنی ہاشم پر وہ آمدنی تقسیم ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا خواب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ہم لوگ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ معظمہ میں داخل ہوں گے اور ارکان عمرہ بجا لائیں گے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کو سن کر مکہ معظمہ چلنے کی تیاریاں شروع کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر معاندین نے مزاحمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمایا۔ محترم ناظرین، کفار مکہ سے گفتگو ہوئی، وہاں ایک صلح نامہ مرتب ہوا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ملول ہو کر واپس ہوئے۔ راستے میں سورۃ فتح نازل ہوئی، جس کے آخری رکوع میں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی توثیق کی اور فرمایا، خواب آئندہ سال کے متعلق ہے، اس سال یہ پورا ہونے والا نہ تھا، بلکہ اس کی تعبیر آئندہ سال پوری ہونے والی ہے۔ چنانچہ یہ خواب والی پیشن گوئی آئندہ سال پوری ہوئی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نہایت اطمینان کے ساتھ ارکان عمرہ بجا لائے، اور عمرے کی فارغ ہو کر مدینہ منورہ بخیریت تمام واپس ہوئے، اور یہ پیشن گوئی لفظ با لفظ پوری ہوئی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام پر جو معجزات ظاہر فرمائے، ان میں سے یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آئندہ سال ہم جو ہے عمرہ کریں گے، اور اسی طرح اللہ تعالی نے اس پیشن گوئی کو کامیاب فرمایا، اور جو ہے
اسی طرح نظام چلتا چلتا یعنی اس فتح کی خبر کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یعنی بظاہر تمہاری قدرت میں نہیں تم ان پر قبضہ کر سکو، مگر وہ اللہ علم و قدرت میں ہے، اس کی تائید سے وہ غنیمتیں تم کو حاصل ہوں گی۔ مفسرین نے اس پیشن گوئی سے مراد فارس اور روم کے نام کیے ہیں، اور یہ واقعہ بھی ہے کہ شاہان فارس اور روم کے مقابلے میں مسلمانوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ یہ قومیں بڑی طاقت اور باکثرت ساز و سامان سے بھرپور تھی، چنانچہ قرآن نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اور مسلمانوں کو بے شمار فتوحات حاصل ہوئیں اور غنیمت کا مال بھی آیا۔ محترم سامعین، اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام سے سچی محبت نصیب فرما دے۔ اور ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آقا علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں، تاکہ آقا علیہ السلام کل قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائے، اور اللہ تعالی بھی شفاعت کو قبول فرما کر ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔